اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے۔ سارے مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو کہ 6 آسمان میں ہے، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ زمین پر آتا ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ فرمایا سورہ نجم میں، جب کہ اس بیری پر چھا رہا تھا، فرمایا یہ سونے کے پتنگے تھے۔ فرمایا اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ ایک، 5 نمازیں عطا کی گئیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں، اور تیسرا آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تھے کہ آپ نے اپنے اوپر ایک آواز سنی تو جبرائیل نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا تھا۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہا اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا،
سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مومن اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ واحد احد یکتا اور بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی پروردگار ہے۔ وہ تمام انبیاء اور رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان تمام کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر نازل ہوئیں۔ وہ انبیاء کرام میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے کہ بعض کے ساتھ تو ایمان رکھیں اور بعض کا کفر کریں، بلکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول سچے، راست باز، نیکوکار، ہدایت یافتہ اور نیکی کی راستوں پر رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ گو بعض کی شریعت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے منسوخ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا۔ اب قیامت آپ ہی کی شریعت پر قائم و دائم ہوگی اور آپ کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گا۔ اور فرمان الہی ہے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرے حکم کو سن لیا، اسے سمجھ لیا اور ہم اس کے مطابق عمل بھی بجا لائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے بخشش، رحمت اور لطف و کرم کا سوال کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ بھی اپنی مخلوق کے ساتھ اس کا لطف و کرم اور شفقت و احسان ہے۔ اور ارشاد الہی ہے، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا، لیکن یہ ان اچھے اور برے اعمال کے حساب سے ہے جو دائرۂ تکلیف کے اندر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی کہ انہیں اس سے مانگنا کس طرح ہے۔ اس نے کمال لطف و مہربانی سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازنے کی ذمہ داری بھی لے لی ہے، اور اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے اور مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اگر بھول کر ہم نے کوئی فرض ترک کر دیا ہو، یا بھول کر کسی فعل حرام کا ارتکاب کر لیا ہو، یا از راہ جہالت ہم کسی کام کو شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق سر انجام نہ دے سکے ہوں، تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی ہمیں اعمال شاقہ کی تکلیف نہ دینا، خواہ ہمیں ان کی طاقت بھی ہو، جیسا کہ تو نے سابقہ امتوں پر ان کے بوجھ ڈال دیے تھے، اور انہیں بوجھوں کے دور کرنے اور اس کے ہٹانے ہی کے لیے تو نے اپنے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد آسان اور سہل دین حنیف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور حدیث ابن عباس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس طرح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دین حنیف کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا جو نہایت آسان ہے۔ اور فرمان الہی ہے، اے ہمارے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اس کو ہمارے سر پر نہ رکھنا، یعنی ہمیں ایسی تکلیفوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جن کی برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور فرمان الہی ہے، اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر، یعنی ہم سے جو گناہ، کوتاہی اور لغزش ہوئی جس کا تعلق ہمارے اور تیرے مابین ہے اور جسے تو خوب جانتا ہے، اس سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، یعنی ان گناہوں کو جن کا تعلق ہمارے اور تیرے بندوں کے حقوق سے ہے، اور تو انہیں ہماری برائیوں میں ہمارے برے اعمال پر مطلع نہ کرنا، اور مستقبل پر ہم پر رحم فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کسی اور گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ علماء نے کہا ہے کہ گناہ گار کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، بندوں سے اسے چھپائے اور ان میں سے اسے ذلیل و رسوا نہ کرے، اور آئندہ اسے بچائے، پھر اس طرح کی گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ اور فرمان الہی ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا والی و ناصر ہے، ہم نے تجھی پر توکل کیا،
تو ہی ہمارا مددگار ہے اور تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ تیری حفاظت کے بغیر ہمیں گناہ سے بچنے کی قدرت نہیں، اور تیری مدد اور توفیق کے بغیر ہمیں تیری اطاعت کی طاقت نہیں، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔ ان پر جنہوں نے تیرے دین کا انکار کیا، تیرے سوا غیر کی عبادت کی، تیرے بندوں کو تیرا شریک بنایا، ان پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما، اور ان کے مقابلے میں دنیا اور آخرت میں ہماری عاقبت کو اچھا کر دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور اس حدیث میں ہے کہ جسے امام مسلم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس صورت آخر فانصرنا علی القوم الکافرین سے فارغ ہوئے تو کہا آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔